अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा, अम्मा बाद। कभी एक बात सोची हमने कि हर नमाज की का इख्तिताम फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, नफाफिल है, तरावी है, उसका इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इससे क्यों होता है? बड़ी जो सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, अभी भी वितर खत्म हुए हैं, तो वितर किस चीज से, किन लफ्जों से खत्म हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम किसी को मुतवज्जह करते हैं या किसी के सामने से गुजरते हैं या किसी से कहते हैं तो हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, और अगर पूरा सलाम करें तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सलाम करते हैं। ये सलाम क्या है और नमाज के इख्तिताम पे इस सलाम का फलसफा, इसकी वजह, इसकी बुनियाद क्यों है? फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है और दाएं तरफ पहले सलाम फेरता है और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहता है, तो उस तरफ की जिन्नात, उस तरफ के इंसान और उस तरफ के फरिश्ते, इन तीन मखलूकात को सलाम की नियत करे। जिन्नात, इंसान और फरिश्ते। और बाएं तरफ सलाम करे तो इस तरफ तीन मखलूकात हैं, जिन्नात, इंसान और फरिश्ते, उनकी नियत करे और उन्हें सलाम भेजे, यानी उनकी नियत करे। अगर तन्हाई है, कोई भी नहीं है, जमात में तो इंसान नजर आते हैं दाएं बाएं, तो भी इन तीनों की नियत करे, तो भी इन तीनों की नियत करे, इन तीनों की नियत करे। क्यों? वहां इंसान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अरवाह तो है, नेक रूहें तो हैं, और नेक रूहें और नेक अरवाह सलाम करना एक और चीज। एक जहान यह है जो देखा हुआ है, मेरी आपकी आंखों के सामने है। एक वो जहान है जो अनदेखा जहान है, जिसकी मखलूकात हमें समझ नहीं आती, जो आलम हमारे मुशाहिदे में नहीं है, जिस आलम को हम जानते नहीं, जिस आलम के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, या कभी कभी सुन लिया कि कुछ और आलम भी हैं, कुछ और जहान भी हैं, कोई और कायनात भी है। हमें उनको भी सलाम भेजना है, हमें उन पे भी सलाम करना है। ये कोई और आलम भी है और कुछ और आलम और एक जहान और भी है। कल लगे मैं हजरत का जाके मस्जिद में मुसल्ला रख के आऊं, तो बीवी ने कहा कि मछली मैं तैयार कर रही हूं। कहा बस हजरत का मुसल्ला रख के आता हूं नमाज के लिए, ताकि हजरत की जगह रह जाए। रास्ते में मुसल्ला रख के वापस आए तो गंगा में कहा कि जुमे का दिन है, नहा लूं। कपड़े उतार के रखे और नहाए। नहाने के लिए डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो किसी और जगह जाके किनारे पे निकले। वहां जिसमें महसूस किया कि जिस पे कपड़े तो नहीं है, किसी ने कपड़े दे दिए। फिर उसमें निकल गए, वो मिस्र था। पीछे सारा भूल गए कि मैं कहां से आया था। फिर वहां जिंदगी गुजरने लगी, वहां शादी भी कर ली, वहां बच्चे भी हो गए, और 16 साल जिंदगी ऐसे गुजर गए। एक दफा ख्याल आया तो मैं तो हजरत का मुसल्ला बिछा के और हजरत के मुसल्ले के साथ नमाज के लिए उन्हें ले जाना था। और मैं आया दरिया के किनारे था, गया गंगा में था, निकला नील से था, दरियाए नील मिस्र में। और दरियाए नील में फिर गए तो गंगा से जाके निकले, कपड़े पहने, उतारे, वो पहने और घर भागे। तो बीवी ने कहा बस मछली तैयार है, आप आपके खाएं। तो वो कहने लगा कि ये जिंदगी के इतने साल तो मैंने वहां गुजारे, होकर क्या हो गया, अभी तो गए थे। वो कहे मैं ऐसे गया, कहने लगा दिमागी तौर पे लगता है कोई थोड़ा सा खलल आ गया है। हमारे एक साहब थे, जिसका दिमाग खराब हो जाता था, उसको कहते थे दिमागी कोफ्त है। उनका मखसूस लफ्ज था कि इसको दिमागी कोफ्त है, तो उसे समझा शायद कोई दिमागी कोफ्त हो गई है। वो कहे मैं मिस्र में था, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। एक दफा मैंने उनसे तस्करा किया था कि मैं तो फलां जगह का रहने वाला हूं, इस तरह, पता नहीं कुदरत मुझे यहां कैसे लाई है, वहां भी मेरी बीवी बच्चे हैं और यहां भी है। कहा मैंने एक दफा तस्करा किया था थोड़ा सा, बस फिर भूल भुलैया हो गई। फिर एक दफा याद आया कि मैं हजरत का मुसल्ला बिछा के मस्जिद में गया था, मैं तो उनको जुमे के लिए ले जाना था अपने मुर्शिद को।
وہ کہیں ابھی جا رہے ہیں آپ، اور آپ ابھی تو گئے ہیں اور بھاگے تو، اور مرشد کو جا کے مسجد میں لے آئے، نماز پڑھائی، پر دماغ گھوم رہا تھا کہ میں کہاں پہنچا تھا اور کیا تھا، وہ خواب تھا، وہ خیال تھا، وہ حقیقت تھی، وہ کیا تھا۔ کچھ ماہ کے بعد بیوی بچے لے کے آ گئی ڈھونڈتی ڈھونڈتی پیچھے سے کہ جی آپ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک دم غائب ہو گئے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا وفا ہے، یہ کیا ہے۔ کچھ جہان اور بھی ہے جو میری آپ کی سمجھ میں نہیں ہے۔ بند ٹوٹنے والا تھا، سخت سیلاب تھا کہ بند ٹوٹ جائے گا، اور اگر بند ٹوٹا تو سارا سارا شہر ختم۔ درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت کو دعا فرمائے، کیا ہوا؟ فرمائے ایک جوان دو، اس کو کشتی پہ بٹھا دو، میں اس کو شاہ جنات کے پاس بھیجوں گا اور ان سے عرض کروں گا دعا فرمائے یہ بند نہ ٹوٹے۔ انہوں نے ایک جوان دیا، اس کو کشتی پہ بٹھایا، تھوڑی دیر میں دیکھا تو غائب، کشتی بھی غائب، وہ بھی غائب۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جوان گھر میں ملا، لیکن دماغ اڑا ہوا، لہجہ اڑا ہوا، سوچیں پتھرائی ہوئیں، آنکھیں پتھرائی ہوئیں، اور وہ ایسے پریشان دیکھتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد تو عالم ہوش میں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے کشتی میں چھوڑا تو ایک دم میں نے دیکھا کہ پانی کے نیچے، اور پانی کے نیچے دیکھا تو ایک شہر ہے، اسی طرح شہر آباد ہے، پوری دنیا ہے۔ مجھے لے گئے کچھ لوگ لے کے، تخت لگا ہوا ہے اور وہاں بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، اور کہا حضرت یہ فلاں درویش کا بھیجا ہوا قاصد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں بند نہ ٹوٹے، اور اگر بند ٹوٹ گیا تو سارا شہر ختم ہو جائے گا۔ کہا ہم نے دعا کر دی ہے، بند نہیں ٹوٹے گا، پر یہ بندہ آپ ہمیں دے دیں۔ کہا بس میں پھر ان کے ہاں مہمان رہا کچھ دن کے لیے، بڑے کھانے، بہت پینا، بہت محبت، بہت پیار۔ ایک دنیا تھی، ایک شہر تھا، ایک جہان تھا، اور ایک کائنات تھی، اور پھر بس اس کے بعد میں نے کہا مجھے اداسی ہو رہی، مجھے گھر پہنچائیں، تو انہوں نے مجھے گھر پہنچا دیا اور میں گھر آ گیا۔ عالم مشاہدے کے بعد زیادہ عرصہ وہ بندہ نہ جی سکا، وہ بندہ زیادہ عرصہ نہ جی سکا۔ کتابوں میں لکھا ہے جنات پانی کے نیچے بھی رہتے ہیں، زمین کے نیچے بھی رہتے ہیں، فضاؤں میں بھی رہتے ہیں، ہواؤں میں بھی رہتے ہیں، بلوں میں بھی رہتے ہیں۔ ایک جہان اور بھی ہے جو میری آپ کی نظروں سے، میری آپ کے گمان سے، میرے آپ کے خیال سے نہیں ہے۔ میں گیا پاگل خانے، یہ ابھی سامنے ہماری اس طرف پاگل خانہ ہے، جل روڈ پہ 10 منٹ کے بعد پاگل خانہ آ جاتا ہے یہاں سے۔ میں پاگل خانے گیا، کئی سال پرانی بات ہے، وہاں کے کچھ محبت کرنے والے تسبیح خانے کے تھے، انہوں نے مجھے پھرایا پاگل خانہ، بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔ یہاں کا پاگل خانے میں بھی گیا، پھر ایک مانسرا سے آگے ہے، جبوڑی سے آگے ہے ڈاڈر، وہاں کے پاگل خانے میں بھی 2 دفعہ گیا۔ تو یہاں کے لاہور کے پاگل خانے میں گیا تو میں نے کہا کوئی انوکھی بات، کوئی چیز۔ اس نے کہا ایک پاگل ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں 300 سال پہلے یہاں یوں تھا، یہاں یوں تھا، یہاں یوں تھا، اور اس طرح جہان تھا، اس طرح جہان تھا۔ تو میں نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاگل آدمی پاگل باتیں کرتے ہیں؟ میں کہا اگر وہ حقیقت ہو تو۔ وہ کہتے میں راوی میں نہانے گیا تھا، راوی اس وقت ہوتا تھا، راوی ہوتا تھا، میلوں میں پھیلا ہوا اس کا پیٹا تھا، راوی تھا۔ میں راوی میں نہانے گیا تھا، بس اس کے بعد پھر کسی میں شہر میں چلا گیا، وہاں رہا، زندگی گزرتی گئی، اور پھر وہاں سے میں بوڑھا ہو گیا۔ پھر ایک دم خیال آیا، یہاں آیا تو نظام بدلا ہوا، لاہور کا نقشہ بدلا ہوا، لاہور کا انداز بدلا ہوا، پتہ چلا کہ 300 سال پہلے میں گیا تھا۔ اب وہ ایسی باتیں کرے، انہوں نے پکڑ کے، وارث تھا کوئی نہیں، اماں ابا بہن بھائی بیوی سب مٹا گئے، کائنات کہانی ختم ہو گئی، انہوں نے پکڑ کے پاگل خانے دے دیا، اور وہ پاگل جیسی باتیں کرتا ہے جبکہ وہ پاگل نہیں ہے۔ وہ کہتے پاگل ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک عالم یہ ہے، ایک عالم وہ ہے جس کی رفتار بڑی تیز ہے۔ میں آج پوری دنیا کے کالے لیتا ہوں، دنیا کے بعض آخری کنارے میں میری بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں بات کرتا ہوں تو وہاں تک بات پہنچتے وقت لگتا ہے، پھر وہ بات کرتے ہیں مجھ تک پہنچتے وقت لگتا ہے، نہیں، میری سانسیں ان کی سانسیں، میری باتیں ان کی باتیں ایسے ہو رہی جیسے میرے آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ نور کا جہان ہے، نوری سال ہے، نوری رفتار ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ اندازے ہیں، جبکہ کائنات اس سے آگے ہے اور اس سے کہیں آگے ہے۔
इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों पे लोगों ने उस वक्त फतवे लगाए थे। शेख मोहिउद्दीन, आज से तकरीबन 700 साल पहले, कहने लगे मैं काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा आदम है। मैंने कहा आप आदम हैं? कह कौन से आदम? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम। कह किस जहान के आदम? या कई आदम हैं, कई जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आलम नहीं, आलमीन का रब है। ये जो सलाम है, ये जो सलाम है, एक साहब ने मुझे अपना वाकया सुनाया। एक साहब ने अजीब वाकया सुनाया। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, जिंदगी सारी गुजरी है, कहानियां बनाने वाले भी आते हैं, लेकिन हकीकत भी आती है। हकीकत बहुत थोड़ी होती है। मैं कहानी की बात सुना। एक साहब मुझसे कहने लगे कि जी मैं एक बिशारत लाया हूं आपके लिए। ऐसे मैंने सूरत यासीन पढ़ी, ऐसी हुजूर आए, उन्होंने कहा कि उसको जाके मेरा सलाम कहें और आपके लिए बहुत बड़ी बिशारत। मैं कहा जी इस काबिल हो जाऊं। वो फिर इसरार करे कि वाह वाह कहे। मैं बस दुआ करें। चला गया। दूसरे दिन नहीं, कई दिनों के बाद फिर आया। ऐसे ऐसे मैंने अमाल किए, ख्वाब आया आपके लिए। मैं कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद अचानक आए कि फलां बंदा जो है, मेरी इज्जत का मसला है, इतने पैसे दे दे, मैं आपको 2 दिन के बाद लौटा दूंगा। और बस मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। मैं वही हूं जिसने ख्वाब सुनाया था। बिल्कुल ठीक है, जब ख्वाब मुझे आ जाएगा तो फिर हम आपस में लेन देन कर लेंगे। अभी तो आपको आया ना, मुझे जब आएगा तो मामला लेन देन कर लेंगे। एक दफा उसने बंदा भेजा, भागता भागता बंदा हाँफता कांपता आया, हाँफता ऐसे ऐसे। वो कह रहे हैं जी ऐसी मसला है, पैसे दे दे। मैं कहा नहीं। उसके बाद फिर वो आके बकायदा मुझे बेइज्जत करके गया कि आपने मेरे ख्वाबों की लाज नहीं रखी, सूरत यासीन की लाज नहीं रखी, तुम तो काफिर मुशरिक मुनाफिक आदमी है तुम। ओ वो ये है क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, वरना मैं मोमिन था। अच्छा, मैं बात जो कर रहा था, एक साहब कहने लगे कि मैंने अल्लाह से मांगता रहा कि अल्लाह मुझे आलम, मेरे ऊपर आलम खोल दे, अपना निजाम खोल दे कि ये आलम है क्या, और इस आलम में तूने जो आलम बनाए हैं क्या है। कहने लगे कि दुआएं मांगता रहा, उसके लिए अमाल भी करता रहा, उसके लिए अस्कार भी करता रहा, उसके लिए चिल्ले भी करता रहा, बहुत कुछ करता रहा कि अल्लाह आलम कश्फ मुझ पे खोल दे, अपनी कायनात के राज मुझ पे खोल दे। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जिस पे चाहे तो खोल दे। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। तू चाहे जिस पे अपनी दुनिया, अपनी कायनात खोल दे। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम। ग़िशा, तू चाहे जिससे पर्दे हटा दे। फकशफना अन्का ग़िताअका फबसरुकल यौम हदीद। अल्लाह तू जिससे चाहे पर्दे हटा दे। कहने लगा मैं करता रहा। एक दफा कहा मैं तन्हाई में नफिल पढ़ रहा था, मैंने जो ऐसे सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैंने देखा कायनात है इस तरफ पूरी की पूरी। कोई घर सोने के, कोई घर चांदी के, कोई हीरे, कोई जवाहरात के, कोई ईंटों के, कोई कोयले के, कोई चीजों के बने हुए हैं। वहां कायनात रह रही है और दुनिया रह रही है। उसके बाद एक नक्शा हटा, फिर मैंने समंदर देखा, समंदर के नीचे कायनात है, फिर उसके नीचे और दुनिया है, फिर उसके नीचे और दुनिया है। कहा ऐसी दुनिया आलम में गुम हो गया। और वो एक सलाम जो है, ऐसे दिमाग, वही आंखें। और कुछ देर के बाद ख्याल आया कि अभी मैंने तो दूसरा सलाम भी नहीं कहा। दूसरी तरफ बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो इस तरफ एक और कायनात का जहान खुला के पहाड़, पहाड़ों के नीचे दुनिया, दरख्त, दरख्तों के अंदर दुनिया, पत्ते पत्ते पे कायनात, पत्ते पत्ते पे निजाम, जर्रे जर्रे में अनोखी दुनिया, अनोखी कायनात। कहा दिमाग ऐसे हुआ 8 दिन तक न सो सका, न खा सका, न पी सका, बस जबरदस्ती खिलाते पिलाते थे। आलम हैरत या दलील अल मुतहय्यरीन, मुतहय्यर हो गया, हैरत, आंखें फटी की फटी, निजाम फटा का फटा, आंखें ऐसी, कायनात का कोई खबर नहीं। तो 8 दिन के बाद आवाज आई, हमसे और आलम मांगेगा। सिर्फ हमने अपना थोड़ा सा जलवा दिखाया था, मूसा जैसा नबी भी बेहोश हो गया था। तूर पे मूसा तो सलाम जैसा नबी। 28 पारों में तो उनका नाम आया है, 2 पारों में कुल 30 पारे हैं, उनके हवाले आए हैं। मूसा वो नबी हैं, मैं गया वहां उस जगह जहां तूरे सीना। मूसा हमारी तजल्लियां बर्दाश्त न कर सका, तो हमसे आलम कश्फ मांगता है।
تو سارے نظام کا عالم مانگتا ہے. بس تجھے ہم اتنا بتا دیں، جب تو سلام پھیرتا ہے نماز میں تو نماز کے دائیں طرف کائنات ساری کی ساری تیرا سلام جاتا ہے اور تیرے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اور جب بائیں طرف سلام پھیرتا ہے اس طرف ساری کائنات کھربوں سال پرانی کھربوں لوگ ہیں، اس طرف جب نظام جاتا ہے تو دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے، تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے، تو ساری کائنات کی عبادتیں کر لے، وہ نہیں ملے گا جو اس سلام پہ ملے گا. اس سلام پہ ملے گا. نماز کے دوران اس لیے فرمایا نماز کے دوران سلام پھیرتے ہوئے ہماری نظر اس کندھے کی نوک پہ ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. ہماری کندھے کی نوک پہ نظر ہو اور ہماری نیت ہو، کیونکہ ہمارے سامنے یہ تین عالم ہیں. عالم ارواح ہے، فرشتوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے. الواح سے مراد یہ انسان موجود ہیں یا غائبین ہیں یا منتظرین ہیں، جو روحیں موجود ہیں اور آنے والی ہیں، وہ منتظر روحیں ہیں. نماز کے ایک ایک عمل میں ایک کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور نماز کے ایک ایک عمل میں کائنات کی انوکھی دنیا چھپی ہوئی ہے. اللہ جس پہ چاہے کھول دے. ایک درویش تھے، سورۃ فاتحہ میں بہت دیر لگا دیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے چپ خاموش، پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر چپ. اسی طرح سورۃ فاتحہ میں دیر. وہ حضرت دیر کیوں لگی؟ فرمایا ہر کلام کے بعد جب تک مجھے جواب نہیں ملتا تھا میں آگے نہیں پڑھتا. اور کہا کہ آج جواب دیر سے ملا، لگتا ہے مقتدیوں میں کوئی کبائر میں مبتلا ہے، مقتدیوں میں کوئی ایسا ہے جو بہت بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اس لیے مجھے جواب دیر سے ملا، ورنہ مجھے الحمدللہ کہتا ہوں جواب ملتا ہے، آگے پڑھتا ہوں جواب ملتا ہے. میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں مجھے جواب نہ ملا ہو. کہا میں روزہ اطہر پہ حاضر ہوا اور میں نے سلام پیش کیا، دیر ہو گئی، پھر سلام پیش کیا، دیر ہو گئی، پھر سلام پیش کیا. میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں نے کہا آپ چلیں، آپ کا سلام ہو گیا میں آتا ہوں. ان کے جاتے ہی جواب ملا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تیرا سلام قبول ہے. کہا ان میں کوئی ایسا بندہ تھا جو ایسے کبائر میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے میرا سلام رکا ہوا تھا. کوئی جہان اور بھی ہے، کوئی دنیا اور بھی ہے، کوئی کائنات کا نظام اور بھی ہے. ایک میری آنکھوں کے سامنے مشاہدے کا جہان ہے، ایک میری آنکھوں کے سامنے انسانوں کا جہان ہے یا جنات اور فرشتوں کی سنی سچی داستانیں ہیں. ایک وہ نظام ہے جو مشاہدے میں بھی نہیں، مطالعے میں بھی نہیں، کہیں نہیں ہے، پر ایک نظام ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جس کو میں نہیں جانتا، وہ ایک دنیا ہے، اور وہ حقیقی دنیا ہے، اور وہ سچی دنیا ہے، اور وہ حقائق کی دنیا ہے. نماز کی جو عبادت ہے اور نماز میں عبادات کا جو راز اور کمال ہے، اس کی حقیقتوں تک میں آپ نہیں پہنچ پا سکتے. اس لیے فرمایا کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں وہ نماز ہے. اور جب تک غرہ نہیں، اور جب تک موت کی سکرات نہیں، اور جب تک عالم ہوش ہے، اس وقت تک نماز ہے. یہ سلام، اس میں بڑی طاقت ہے. ایک چودھری تھا، تو وہ ایک پیر صاحب تھا، فقیر درویش آدمی تھے، مسجد کے خادم بھی تھے. ان کا مخالف تھا، سارا جہان جا کے چودھری کو سلام کرتا تھا، یہ سلام کرنے نہیں جاتا تھا. گزرتے تھے تو سلام کر دیتا تھا، کہتا میرے ڈیرے پہ آ کے سلام کیا کر روز مجھے. اس نے کہا یہ 5 وقت نماز مسجد کی خدمت ہوتی ہے، آپ مجھے رخصت دے دیں، میں نہ آیا کروں. اس نے کہا تو میری رعایا ہے تو یہ ضروری ہے تو سلام کر. یہ نہیں جا سکتا تھا. چودھری ناراض تھا، علاقے کا بڑا، گاؤں کا بڑا. ایک بچی تھی، اس پہ جنات آ گئے بہت زیادہ، جگہ جگہ لے کے پھرے. جنات ایسے سخت تھے، جو بندہ بھی جنات کو نکالنے کے لیے آتا جن پہلے اس کی ٹھکائی کرتا تھا اور مار کے زخمی کر دیتا تھا. چودھری کہنے لگا یہ جو مسجد کا مولوی صاحب ہے نا، یہ بڑا طاقتور ہے، جن نکالتا ہے، یہ مانے گا نہیں، عاجزی بہت ہے اس میں، انکساری بہت ہے. اس کے پاس لے جاؤ اور تم باہر نکل جانا، ٹھیک، یہ جن نکال دے گا. اس نے کہا بھئی اس کی میں طبیعت ٹھیک کراؤں.
अब उनके पास ले गए, उन्होंने कहा जी 4-5 साल की बच्ची है, इसमें जिन्नात हैं, और जब ये जिन्नात आते हैं तो ये बच्ची मुकाबला जब करती है कई बंदे जख्मी कर देती है, ताकत इतनी होती है, वो तो जिन्नात थे अंदर, तो आप इसका इलाज। उसने कहा मैं तो ये काम नहीं करता, मैं तो नमाज पढ़ाता हूँ, सादा सी तस्बीह पढ़ता हूँ, चटाइयां सीधी करता हूँ, पानी भरता हूँ। उन्होंने कहा ना, देखो ना बात आ गई कि उन्होंने कहा, चौधरी ने कहा था इनकार करेगा, बात आ गई ना। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या किया, बच्ची को अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। कुंडी लगाते ही बच्ची कहने लगी हाँ आ गई जिन। उसने हाथ बांधे, सलाम करता था। उसने कहा मैं फकीर हूं, मैं तेरा क्या मुकाबला करूंगा, तू जिन है, अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मेरे सलाम और आजिज़ी कबूल कर ले। बार बार सलाम करे और आजिज़ी करे, तेरी मेहरबानी। और कहा अगर तू चला जाएगा मेरी वाह वाह हो जाएगी और मुझे फिर कुछ तबर्रुक चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, गरीब हूं, 4 दिन मेरे संवर जाएंगे। ये जारियां सलाम मिन्नतें ये की ना, तो जिन कहने लगा मेरे पास जितने भी आए थे मुकाबले वाले आए थे, आजिज़ी वाला पहला आया है। जितने भी आए थे ना वो सारे मुकाबले वाले आए थे। वो मुकाबले जब आते थे तो मुझसे बड़े ताकतवर थे नहीं, मैं उन्हीं को पिछाड़ देता था। तू आजिज़ी वाला आया है, सलाम, आजिज़ियां, हाथ बांधता है, पांव पड़ता है, ठीक है मैं जा रहा हूं और आज के बाद नहीं आऊंगा। वो जिन चला गया, बच्ची ठीक ठाक हो गई। उन्होंने कहा ठीक हो गई। उसके बाद उसकी जो वाह वाह हुई, उन्होंने कहा कमाल कर दिया, चौधरी परेशान के हुआ क्या है। काम तो सारा उल्टा हो गया, मैंने तो इसकी तबीयत ठीक करानी थी, जिन ने इसको जख्मी करना तो हड्डी इधर उधर की तोड़ तोड़ देता, ये क्या हो गया। तो उसके पास आया, अच्छा उसे भी समझ आ गई ये सारी चौधरी की कहानी है, पता चल गया। उसी ने कहा था, उसने कहा चौधरी साहब आपके पास चौधराहट है, आपके पास बड़ापन है, मेरे पास छोटापन है, अल्लाह छोटे पने को कबूल करता है। मैंने उनके सामने मिन्नत जारियां की, सलाम किए, हाथ बांधे, उसने मेरी मिन्नत जारी को कबूल कर लिया और मिन्नत जारी को कबूल करके वो चला गया। बस मेरा अल्लाह ने मेरा भरम रख लिया, मेरी लाज रख ली। कुछ दुनिया और है, कुछ निजाम और है। एक मेरी आंखों के सामने एक दुनिया है, आपकी मेरी आंखों के सामने। इसी बात पे एक हदीस सुनाता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता किए हैं। एक वो है जो मैंने बयान कर दिया, सबसे ज्यादा रिवायात हजरत अबू हुरैरा से साबित है। एक वो जो मैंने बयान कर दिया, एक वो है अगर मैं बयान कर दूं तो 2 लफ्ज हैं, या मेरी जुबान निकाल दे गुद्दी से, या तलवार लेके मुझ पे टूट पड़े। ऐसे कायनात के राज हैं मेरे पास, पर मैं जुबान पे नहीं ला सकता। एक छोटा सा राज जुबान पे आया था। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी मोहब्बत का राज लोगों को बता दिया, अब बोल या मोहब्बत से निकालता हूं या फिर दुनिया में उसकी सजा दिलाऊंगा। मौला दुनिया में सजा दिला दे, पर अपनी मोहब्बत और अपने इश्क और मस्ती से मुझे दूर ना करना। और दुनिया में वो सजा मिली कि लोग मंसूर हल्लाज की सजा को जानते हैं। पत्थर मारे गए, आग लगाई गई, जलाया गया, राख बनाई गई, फांसी दी गई, टुकड़े किया गया, क्या किया गया, दुनिया की सारी सजाएं मिली हैं। कहा मुझे अपनी मोहब्बत से नहीं, तूने मेरे एक राज को जहर किया था, वो तेरा मेरा दरमियान था। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसको कोई राज मिले और आपको अपने पास राज रखे। रूह राज का नाम है, रूहानियत राजों का नाम है। उठा देना, रूह किसका नाम है? राज का नाम है। रूहानियत राजों का नाम है, राजों का नाम है। मेरी हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कितने राज दिए हैं, फरमाया अपने तक रखना, बस अब ये सीना कब्र में चला जाएगा। कितनी बातें फरमाई, कितनी चीजें फरमाई, बस हुक्म खत्म। कुछ और दुनिया भी है, कुछ और जहान भी है जो मेरी आपकी आंखों के सामने नहीं है। मेरी वो आंखें हैं जो चेहरे की आंखें हैं, इसलिए कहा अल्लाह से दिल की आंखें मांगा करो। अल्लाह दिल की आंखें अता फरमा। एक चेहरे की आंखें तो सबकी हैं, कुछ दिल की आंखें भी मुझे अता कर दे। मौला मुझे दिल की आंखें दे दे। जिसको दिल की आंखें मिलती हैं उसके सामने कायनात के जहान और है, निजाम और है, दुनिया और है, अर्श और फर्श है, पर और है। अल्लाह पाक अपनी कुदरत के चलवे दिखाता है, कायनात के मजाहिर और मनाजिर दिखाता है। अल्लाह दिखाता है कि मेरे पास एक और आलम भी है। तेरा इल्म महदूद, तेरा सीना महदूद, तेरी सोचें महदूद, तेरी फिक्रें महदूद, तेरे जज्बे महदूद हैं। एक और आलम भी है, एक और जहान भी है। अभी तो राह गुजर में है, अभी तो राह गुजर में है। दुनिया तो कहीं और भी है। कैदे मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, पारस और शाम से गुजर, तो राह गुजर में, रास्तों में है। कब्र का निजाम हम तो समझते हैं गढ़ा है,
ہم تو اس کو صرف گڑھا سمجھتے ہیں، جس کے سامنے اس کی دنیا کھلی، جس کے سامنے دلوں کی دنیا کھلی۔ کہا میں جا رہا تھا کشمیری بازار لاہور میں، وہاں درویش نے کیا کیا، اپنی پگڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھی، تو میں نے دیکھا کہ انسان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، اس میں چند انسان ہیں، باقی کسی کتے کی شکل، کوئی خنزیر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ ہاں ایک دم پریشان ہوا، انہوں نے اپنی پگڑی اٹھا کے واپس اپنے سر پہ رکھی تو میرے سامنے پھر وہی انسان ہی انسان تھے، جبکہ اس وقت دنیا میری اور تھی۔ شیخ 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 ابن دقیق، شیخ تقی الدین ابن دقیق العید، شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ، ساری عمر منہ پہ کپڑا لپیٹ کر رکھا، ساری عمر منہ پہ کپڑا لپیٹ کر رکھا، کسی کو چہرہ نہیں دکھاتے تھے۔ آخری دور میں جاتے ہو کہنے لگے لوگوں ایک راز بتاتا جاؤں، میں نے ایک دفعہ تجرباتی طور پہ ایک حدیث کو دیکھا، آزما کے دیکھوں، فرمایا جو امام سے پہلے اٹھے گا یا پہلے جائے گا اللہ اس کا قیامت کے دن چہرہ گدھے کا بنا دے گا۔ امام کی اتباع کرنا اتنا ضروری ہے۔ اور فرمایا نماز کا امام امام ہے، اور زندگی کا امام مرشد ہوتا ہے نبی کے بعد، اصل نبی ہے، پھر نبی کے بعد مرشد ہوتا ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم نبوت کے صدقے۔ تو کہا ایک دفعہ میں نے آزمایا، میں نے کہا پہلے کر کے دیکھوں تو میرا چہرہ بدل گیا ہے، اور میں نے ساری عمر اپنا چہرہ چھپائے رکھا ہے، اب میں اپنا، چونکہ موت ہے اور موت میں ہر بندہ میرا چہرہ دیکھے گا، اور یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چہرہ ہوا کیوں تھا، یہ چہرہ ہوا کیوں تھا۔ لوگوں یہ چہرہ اس لیے ہوا تھا کہ میں نے امام کی پہل کی تھی اور آزمانے کی خاطر کی تھی۔ اللہ نے کہا تو میرا دوست تھا اور تو بھی آزماتا ہے میرے حبیب کی باتوں کو، لا میں دنیا میں تجھے کر کے دکھا دیتا ہوں، کیونکہ اس کا نظام اپنوں کے ساتھ اور ہے، غیروں کے ساتھ اور ہے۔ یہ لفظ کبھی زیادہ غور سے سمجھنا، اس کا نظام اپنوں کے ساتھ اور ہے۔ گلی میں بچے کھیل رہے ہو نا، 4-5، اپنا بچہ کھیل رہا ہو اس کو پکڑتے ہیں، یہ کھیلنے کی جگہ ہے، یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، باقیوں پہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس کا نظام اپنوں کے ساتھ اور ہے اور غیروں کے ساتھ اور ہے۔ ہاں بڑی باریک بات ہے، بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ میں تو نے امام کی ابتدا نہیں کی تھی، اقتدا نہیں کی تھی، تو نے امام کو چھوڑا تھا۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ میں گیا ہوں، وہاں بغداد میں شیخ کے مزار کے بعد پھر ان کی خانقاہ، ان کے تسبیح خانے گیا جہاں ان کی خانقاہ تھی، تو ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، تو کہنے لگا حضرت میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری شکل کتے کی طرح، اور میں بھونکتا ہوں باقاعدہ، اور لوگ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، باندھنے کی، اور میں بھاگتا ہوں گلیوں میں، خواب مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کسی سے بیعت ہے تم؟ حضرت میں آپ سے بیعت ہوں۔ تو فرمایا لگتا یہ ہے تو مرشد کی صحیح اقتدا نہیں کر رہا، مرشد کو نے مرشد نہیں مانا، اور مرشد کی نافرمانی کر رہا ہے، خطرہ ہے تجھے دنیا میں تیری شکل کتے کی طرح نہ ہو جائے۔ اور پھر یہی واقعہ سنایا ان کو کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جو امام کی اقتدا نہیں کرے اس سے پہل یا بعد میں کرے، اس سے پہل کرے، میں اس کی شکل قیامت کے دن موت کے بعد گدھے کی طرح ہو جائے گی اور جانوروں کی طرح بدل جائے گی۔ مفہوم ہے؟ میں لگتا یہ ہے تو اپنے مرشد کو صحیح مرشد مان کے نہیں چل رہا۔ کچھ دنیا اور بھی ہے، کچھ نظام اور بھی ہے جو ظاہر میں سمجھ نہیں آتا۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کبھی رشتہ دار کو بیعت نہیں کرتے تھے، محلے دار کو بیعت نہیں کرتے تھے، شہردار کو بیعت نہیں کرتے تھے، اور ہم 10 کلاس فیلو بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت کا جب وصال ہوا، بغداد میں جنازہ تھا، ایک بندہ سب سے زیادہ رو رہا تھا اور دھاڑے مار رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کی محفل میں آج تک اس کو دیکھا تو نہیں ہے، کون ہے یہ بندہ؟ تو اس سے پوچھا، کہا میں حضرت کا پڑوسی ہوں، ساری عمر میں لوگوں کے تبصرے حضرت کے بارے میں سنتا رہا، وسوسے سنتا رہا، باتیں سنتا رہا، میں نے کوئی حضرت کو اہمیت نہیں دی، میں نے کہا ایسے ہی پیر ہے، دنیا دار پیر ہے۔ کہا رات کو میں نے خواب میں دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ لوگوں دنیا یتیم ہو گئی، ہمارا ایک دوست اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا تیرا پڑوسی عبد القادر۔ کہا کہ میں ان کے وصال پہ نہیں رو رہا، سب نے جانا ہے، اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں۔ میں ان کی وصال پہ نہیں رو رہا، سب نے جانا ہے، اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں۔ میں قریب رہ کے شک اور وسوسے کی دنیا میں مبتلا رہ کے، تبصروں اور لوگوں کی سنی سنائی دنیا میں مبتلا رہ کے ان سے دور رہا۔ آج وہ ہستی چلی گئی اور میں محروم رہا، جس ہستی کے بارے میں عرشوں سے صدا آ رہی ہے کہ دنیا یتیم ہو گئی ہے۔ کچھ جہان اور بھی ہیں،
کوئی دنیا اور بھی ہے جو میری آپ کی عقل اور سمجھ میں نہیں آ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میں اپنے حضرت کے سامنے بیٹھا باتیں سن رہا تھا، ایسے باتیں سن رہا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی نا، دروازہ کھلنے میں چونچا ہوتی ہے، دروازہ کھلنے، میں نے یوں دیکھا اور کھینچ کے مارا تھپڑ، اور میں بیٹھا میرے سامنے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، معلوم ہوا تیرے اندر ادب اور طلب نہیں ہے، تیرے اندر ادب اور طلب نہیں ہے، تیرا کیا تعلق کوئی آئے نہ جائے، گم کر گما یا کرو رہے، ان کے گمان بھی گم ہو جاتے ہیں، ان کے خیال بھی گم ہو جاتے ہیں، ان کے جذبے بھی گم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سلام پھیرتے ہیں، اس سلام کے ساتھ کئی راز جڑے ہوئے ہیں، کئی نظام جڑے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے لیے عافیت کا نظام ہے، ہمارے لیے برکت کا نظام ہے، ہمارے لیے خیروں کا نظام ہے، اور وہ پلٹ کے کائنات کا نظام واپس ہماری طرف آتا ہے، ان کو سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو پھر یہ یہاں تک کہا ایک درویش تھے، ان کو دیکھتے کہا جاؤ تیرا کام بن گیا، بس جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں نے ولایت کی منزلیں، روح کی منزلیں، لطائف، ذکر قلبی، ذکر جہری، لطیفہ نفس، لطیفہ قلبی، سلطان الاذکار، جہری سر، یہ انہوں نے بس تیرا کام بن گیا، جا۔ پھر فرمایا تجھے یقین نہیں آ رہا، لے سن، تو نے سلام پھیرا تھا، اس سلام میں خضر تھے، اس صف میں خضر تھے، تو نے سلام پھیرا تھا، اس صف میں خضر تھے، خضر نے تجھے کہہ دیا، تو نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، خضر نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بس ان کی سلام پہ تجھے سلامتیاں اور جو رحمت ملی ہیں، تو نبی تو نہیں بن سکتا پر ولی بن گیا، جا تیرا کام ہو گیا، سلام میں ہو گیا۔ نماز کوئی ایسی ہلکی چیز ہے، فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، نماز ہے، نماز نماز ہے، اور نماز کائنات ہے۔ جا، اور کہا جا، تیری زبان سیف بے نیام ہے، خیال کرنا کسی کو بد دعا نہ دینا، جو نکلے گا ہو جائے گا، ایسی تلوار ہے جس کا نیام نہیں ہے۔ کچھ دنیا میں اور بھی جہان ہے، ایک وہ جہان جو میں جانتا ہوں، ایک وہ جہان میں سنتا ہوں، ایک وہ جہان میں پڑھتا ہوں، ایک وہ دنیا جو میرے مطالعے مشاہدے میں نے سنی ہوئی ہے، کچھ اللہ جس پہ کھل دے کائنات کا نظام، جس پہ کھل جائے، جس پہ کھل جائے، جس پہ دنیا کائنات کھل جائے۔ ہاں، کہا دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی اللہ والا کہے، کوئی دھوکے باز کہے، بس دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے، کن فی دنیا غریباً، پردیسی مسافر کی طرح زندگی گزار اور چلا جا۔ اس لیے بڑوں کی بات میں نے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان چار طبقات کو بیعت نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں ساری زندگی کوئی نہ کوئی وسوسہ پھر کھا جائے گا، تمہیں ساری زندگی کوئی شک کھا جائے گا، تم ساری زندگی تحقیق میں رہو گے، کہاں سے آ رہے ہے، کیسے ہے، اللہ والا ہے بھی صحیح، اندر کہانی کیا ہے، باہر کہانی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اور فرمایا جو ان چار طبقات کے علاوہ ہے وہ اندھا ہوتا ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ گنگا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے نسبت سے پہلے کیا کریں اور بات کیا کریں، سنو ذرا غور سے، کہا نسبت کسی فقیر کی ہے اس سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ اور کان بھی کھلے رکھ، کھلی آنکھوں سے دیکھ لے عیب، گناہ، غلطیاں، باتیں، کہانیاں، اور کان بھی کھلے رکھ، جو کہانیاں سننی ہے سن سن سن، سب کچھ سنتا جا، اور جب کسی فقیر سے نسبت ہو جائے پھر آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے، پھر آنکھوں سے کچھ دیکھ تو کہا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کانوں سے کچھ سن تو کہا میرے کانوں کا دھوکہ ہے۔ حضرت نے دیے پیسے، بات لمبی ہو رہی ہے، گھڑی کہاں جا رہی ہے، حضرت نے دیے پیسے، اور اس دور میں بڑے سے بڑا پیسہ جو ہے، بڑے سے بڑا پیسہ، کوئی آخری بندہ ہوتا تھا تو روپیہ ہوتا تھا، 8 آنے چونی ہوتی تھی، حضرت نے 5 روپے دیے، اور 5 روپے دے کے جا طوائف کے ہاں رات وہاں گزار کے ہاں۔ جب سنا تو ایک دم لرس گئے، ایک دم لرس گئے کہ حضرت مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، گناہ کے لیے بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں، درویش کیا کر رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کلندر چے گویت حق گویت، فقیر کی بات کو نہ بس چپ، ٹوٹے ٹوبے قدموں کے ساتھ چلتے چلتے ایک اونچے کوٹھے پہ گئے جو مشہور تھا سب سے زیادہ،
उसे 5 रुपए दिए। उसने 5 रुपए देख के हैरान, 5 रुपए दिए। उसने कहा फिर आ, तुम्हें वो सौदा देता हूं जिसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। आगे देखा तो बेटी थी। अब्बा, कही बेटी ये क्या? रोए, क्या हुआ? कहा आप सफर में आए, पीछे डाकू आए और मुझे उठा के लाए और कहा इसको हाथ ना लगाना, पैसा ज्यादा मिलेगा। अनटच माल है, हाथ ना लगाना, पैसा ज्यादा मिलेगा। आगे इसके यहां आपको बेचा, इस पेशा करने वाली के यहां मुझे बेचा, और बाबा सबसे पहले गाहक आप हैं। इज्जत बच गई। उसको पैसे ले दे करके ले आए बेटी को और कहा मुर्शिद बस माफ कर दे, मैं आपकी बातों को अपनी अकल से तोलता रहा, मैं आपकी बातों को अपनी अकल से तोलता रहा। जहां हमारी अकलें खत्म हैं वहां इश्क की हदें शुरू होती हैं। जहां हमारी अकलें खत्म हैं वहां इश्क की हदें शुरू होती हैं। और इश्क लामहदूद है, इश्क लामहदूद है। दिल दरिया समंदरों दूंगे, ठिकान दिला दिया जाने हो। कुछ और जहान भी है, कुछ और दुनिया भी है। हमारी अकल जहां ठहर जाती है, हमारी समझें खत्म हो जाती हैं, हमारी शऊर जहां महदूद हो जाते हैं, वहां फिर एक कायनात का निजाम अगला शुरू होता है। कितने लोग ऐसे हैं, खवातीन और मर्द पूरी दुनिया में। मैंने 13 रमजान को कहा, मुझे हजरत ने फरमाया था कि तारिक कितमीर क्या कर रहे हैं? जो लफ्ज थे वो बताओ। अजियत दे रहा है। बस फिर मैंने अपने लिए अमाल के फैसले कर लिए थे, क्योंकि हमारे पास जमीन से नीचे आसमान का निजाम है, जमीन के अंदर उलझना करना हमारे पास ये निजाम नहीं है। कितने लोगों को मैंने कहा और उन्होंने फैसला कर लिया है, डट गए हैं। ये अनदेखी दुनिया का निजाम है। कितने अभी सोच रहे हैं कि क्या करें या ना करें, वो सोचों में ही रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। कितने हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि अपने कौन से अमल, अपने कौन से वजीफे, अपनी कौन सी चीजें पागल दीवाना हो के हमने शुरू कर दिए हैं। कितने ऐसे हैं जो अनदेखे निजाम के इशारों को समझते हैं, जो अनदेखे निजाम के इशारों को समझते हैं। कि कुछ कितमीर ऐसे हैं जो तस्बीह खाने को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वो डट गए हैं, वो लग गए हैं। उन्होंने, औरतें और मर्द, उन्होंने फैसले कर लिए हैं। कई ऐसे हैं जो अकल वाले हैं, जो सिर्फ सोचों में हैं। यहां अकल की दुनिया फेल हो जाती है, यहां अकल का निजाम फेल हो जाता है। जहां अकल खत्म होती है वहां इश्क की पहली मंजिल शुरू होती है, वहां इश्क का अगला निजाम शुरू होता है, वहां इश्क की दुनिया शुरू होती है। फिर वहां खुली आंखें फिर और होती हैं, नजर आए ना आए, नजर आए ना आए। फिर वहां इश्क वाले पागल और दीवाने हो जाते हैं और वो फैसले अर्शों से करवा के छोड़ते हैं और कितमीर और उसके सारे जाल को तोड़ के रखवा देते हैं। इश्क वाले फिर यूं होते हैं और अकल वाले सोचते रह जाते हैं। इश्क वालों के लिए एक इशारा काफी होता है, बस उनको ना वजाहतों की जरूरत है ना दलीलों की जरूरत है। यहां ये जरूरत है कि हजरत बताएं हम कौन सा अमल करें। तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, इश्क से पूछो, अपने इश्क से पूछो, अपने जज्बों से पूछो। कुछ दुनिया और भी है। ये जो सलाम फेरते हैं ना दाएं बाएं, इस सलाम के अंदर बड़े राज रखे हैं, इस सलाम के अंदर बड़ी दुनिया रखी है, इस सलाम के अंदर बड़ी कायनात छुपी हुई है। अगर अल्लाह मुझ पे आप पे खोल दे, बस मुझ पे आप पे खोल दे। हत्ता कि यहां तक कि इमाम आजम फरमाते थे अल्लाह मुझ पे ना खोल। कुछ खुला था तो अल्लाह से कहा अल्लाह वापस ले ले। हाँ खुला था ना तो अल्लाह से कहा अल्लाह वापस ले ले, मुझ पे इतनी नहीं है, मुझ पे ना खोल। पर है दुनिया कुछ और। इसलिए इश्क की दुनिया में ना, इश्क की दुनिया में, इश्क की दुनिया में कैसे चलना है, बस एक आखिरी बात बताऊं। उसने कहा हजरत इतना मकाम कैसे पा लिया। एक बुजुर्ग थे पीर इमाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हजरत ऐसा मकाम क्या पा लिया। अब पहले लफ्ज बताऊंगा फिर उसका तर्जमा करूंगा जिसको समझ नहीं आएगा। कहा मुर्शिद कुन गिया ते भेद बन तेरियां वाले साया शी बढ़ा देते। ओए होए होए, भेड़ बन के रहा। भेड़ का सर ऊपर या नीचे, भेड़ चाल क्यों कहते हैं। वहां सोच नहीं होती, वहां अकल नहीं होते, वहां इश्क होता है। बस चल पड़े। एक भेड़ ने कुएं में छलांग लाई, सारे कुएं में। इश्क करेंदा धुए ना खड दे थे ना खुए,
मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फरमाया मुर्शिद के सामने जाके भेड़ बन गया, फिर मुर्शिद ने शेर बना दिया, अल्लाह का शेर। मुर्शिद ने शेर बना दिया, भेड़ बन के चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, समझ आए ना आए, अकल माने ना माने, शऊर इदराक साथ दे ना दे, भेड़ बन के चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फरमाया फिर मुर्शिद ने शेर बना दिया, और ऐसे थे शेर, और वाकई वो शेर थे। ये मौका मिला है, ये मौका मिला है इश्क की हदूद में जाने का, अकल से निकल के इश्क की हदूद में जाने का ये मौका मिला है। इस मौके से फायदा उठाएं। अकल की दुनिया कब तक चलेगी? सारी साइंस की दुनिया अकल की नहीं है। मुझे दिखाओ ऑक्सीजन कहां है इस हाल में, अकल खत्म। मुझे दिखाओ आपके मोबाइल का नेटवर्क कहां है इस हाल में, कासिम हाल तस्बीह खाने में, खत्म। मुझे दिखाएं आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है, वो निकालो, तारे हैं निकल रही हैं। कैल्शियम की कमी है, वो छूना कहां है, दिखाओ मुझे। जिस्म में रूह कहां है, ये रूह है तो जिस्म है, जब ये रूह खत्म तो जिस्म मुर्दा, मुझे वो रूह दिखाएं कहां है। साइंस का सारा निजाम तो अनदेखी माना। दर्द की बुखार की गोली उठा के कभी कोई कहता है इसमें है क्या, पहले मुझे बताओ, मुंह में डालता है कि अंग्रेज ने कहा है इसमें शिफा है, मान लिया। जहां रूह की दुनिया में दलीलें मांगता है, लॉजिक मांगता है, रूह की दुनिया के लिए कहते हैं क्या पता होगा, वहां दलीलें किस चीज की? साइंस की दुनिया में कहता है ये फलां का कानून, ये फलां का कानून है, लिहाजा ठीक है, जो कहा ठीक है। साइंस की दुनिया में अपनी मर्जी करके ना, मुझे जीरो ना लगा और कोई मोबाइल का कोई किसी को कॉल करके दिखा, पहले जीरो ना लगा, कहते नहीं जीरो लगाना जरूरी है। वहां तो कहता है ये कानून है, और रूह की दुनिया में कहता है मैं अपनी मर्जी करूंगा। तेरी मर्जी कैसे चलेगी? तो रूह की दुनिया से महरूम रह जाएगा। उसके लिए अकल को छोड़ना होगा, इश्क को लेना होगा। साइंस की दुनिया में कोई पैकेज मिला और स्टार हैश के बगैर मिला के दिखा, मुझे दिखा। वो कहते हैं ये कानून है, असूल है। किसने कानून बनाया? किसी किताब में लिखा है, दिखा कहां है? कहते हैं तुम्हारे तावीजों से क्या होगा, ये QR कोड तावीज तो है, ऐसे मोबाइल को दिखाते ऐसे दिखाते कायनात खुल जाती है। ये अंग्रेज के तावीज के अंदर तुझे इतना यकीन है, QR कोड। कुछ दुनिया अनदेखी है, कुछ निजाम अनदेखा है। खुशकिस्मत है जिनको मुर्शिद ने बरह रास्त कोई खिदमतें दी हैं। खुशकिस्मत है मैं आपको बरह रास्त इश्क की दुनिया, इश्क का निजाम। बस अकल की हदूद से निकल के इश्क की दुनिया में जाएं। ये कायनात हद दर हद कहीं और भी है। जब निकलेंगे ना, फिर अल्लाह दिल के पर्दे हटाएगा। दाता साहब के सामने दिल के कायनात के पर्दे हटे थे, तो उन्होंने कहा मैं किताब का नाम क्या रखूं? कहा मैं किताब का नाम रखता हूं कश्फुल महजूब, कि पर्दे सारे हट गए। इसका माना है पर्दे सारे हट गए। हिजाब पर्दों को कहते हैं, महजूब पर्दों की जमा, पर्दे दर पर्दे दर पर्दे, सारे पर्दे हट गए मेरे सामने जब मैं अपने मुर्शिद में फना हुआ था, शेख अबुल फजल में। ये निजाम है, मैं भी समझ जाऊं, आप भी समझ जाएं, अल्लाह मुझे भी समझा दे। सारे बैठे अपने सबक सुना रहा हूं, सबक ही पूरा हो जाए, सबक ही पक्का हो जाए, अल्लाह करे। क्या ख्याल है? सबक ही पक्का हो जाए। हुरूफ तहज्जी का नक्श है। आज का नफ्स हमारा तवा है, जिसे तोई कहते हैं, तवा है। कुरान पाक में 1274 मरतबा आया है। बहुत ताकतवर हर्फ है। इसको तसव्वुर में लेके पढ़ते हुए नक्श को पुर करेंगे। अपनी मुरादें, अपनी हाजतें, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें ये करेंगे। लिखना शुरू करें।
माशाअल्लाह। तमंगनी कशकोल का अमल है, रोज़ाना करते हैं, तवज्जो से करते हैं, यकीन से करते हैं, ध्यान से करते हैं। 45 बार या कादिरो या नाफियो पढ़ते हैं। फिर इन गुठलियों को हाथ, वो गुठलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों दफ़ा सूरत इखलास, दरूद पाक, कलमा, जिक्र, अस्कार, उनकी बरकत हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये वो गुठलियां हैं। और फिर बदन पे मलते हैं 45 दफ़ा या कादिरो या नाफियो। फैसले बदल जाते हैं, रहमतें आ जाती हैं, मुश्किलें टल जाती हैं, नाकामियां दूर होती हैं। और जब एक मजमा मिल बैठ के पड़ता है, फिर रहमत के दरवाजे वसी से वसी खुल जाते हैं। आए तवज्जो ध्यान से पढ़ना शुरू करें, या कादिरो या नाफियो 45 बार। आज 15 रोजे खत्म हो गए, पता ही ना चला जिंदगी का। 15 रोजे खत्म हो गए। आखिरी अशरे का इत्तिकाफ अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जुमा और जमात होती है, आखिरी जहां जुमा और जमात होती है, इत्तिकाफ वहीं होता है। हमने यहाँ के लिए बाकायदा पूरे पूरे मुस्तनद फतवे लिए हुए हैं, पूरे मुस्तनद तहकीकें की हुई हैं, पूरे मुस्तनद सबूत हैं कि तस्बीह खाने में आखिरी अशरे का एहतिकाफ, चूंकि जुमा और जमात होती है, और उसमें पूरा एहतिकाफ कोशिश करें, नियत करें ये बरकतें लूटने की, ये सादतें लूटने की। जिंदगी का कोई खबर नहीं, जिंदगी की कोई पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ेरे निगरानी पूरे दीनी उसूलों और शरई तरतीब के मुताबिक आखिरी अशरे का क़याम यानी एहतिकाफ होता है। और एहतिकाफ हो वहां सकता है जहां जुमा और जमात हो, 5 वक्त जमात जुमा, उसमें पूरे के पूरे अहकामात हैं, पूरे मेरे पास उसके सबूत फतवे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। और मुजरिमाना हाज़री का अमल है, रोज करते हैं, पर दिल की गहराइयों से कि मौला उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। और मैंने आपको इन लफ्जों की ताकत बताई थी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका का हफ़ की तमीर। जिसको पता नहीं वो इन लफ्जों की ताकत का मेरा वो दर्स जरूर सुने। पता नहीं किस रात का था, जुमा की रात 14 रमजान में मैंने ये जरूर सुने। इसके बड़े अल्लाह ने राज खुलवाए थे, पूरी तवज्जो पूरे ध्यान से। इसके अंदर बड़ी ताकत, बड़ी तासीर है। जादू, जिन्नात, नजर बद, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, हाजात के लिए अल्लाहुम्मा बिस्मिका का हफ़ की तमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका का हफ़ की तमीर,
وباسمك تحقق العلم اللهم باسمك تحقق العلم اللهم باسمك تحقق العلم آمین. یہ جو تسبیح خانے میں زمزم کے کولر ہیں ان کی برکت حاصل کریں، انہیں بہت بابرکت نقش ہیں، پانی اور اسی طرح گوشہ طلسمات میں عمل کیا کریں. انگلش میگزین اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں اور اس کی منت مانیں، منت انشاءاللہ پوری ہوگی. اور میرے رسالے اور کتابوں میں کہیں کوئی غلطی نظر آئے مجھے اطلاع کریں، کہ اس سے پہلے کتابیں ادارے چھاپتے تھے، اب ہم نے چھاپنا شروع کی ہیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر سکیں. میں خود ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں. 17 رمضان میں اسماء البدرین اور 5 الائچیوں والا نقش، اور آخری عشرے میں بہت زیادہ حیرت انگیز پیکج روحانی. اپنے طبی روحانی تجربات، مشاہدات، کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی دم لکھتے رہیں. 1 11 12 درمیانی رات پہ عمل ہوا تھا ان پہ، آج بھی بیٹھ کے میں نے ان پہ عمل کیا. اور ایک 27 کی رات کو ہوگا، اور 27 کی رات میں نکاح کا عمل بھی ہوگا. سحری افطاری میں جلدی تشریف خود لے جائیں. نیا مجمع آ رہا ہے، آپ پہلے ہیں، اور اپنے جوتوں کو، اپنی چیزوں کو خود سنبھال کے رکھیں، اور ان کی حفاظت کے لیے آپ خود فکر مند ہوں، خود فکر مند ہوں. اور ہمارے سب سے پہلا جو عبقری روحانی کارٹون کا سلسلہ ہے، مجھے انہوں نے ڈیٹ نہیں بتائی، انہوں نے کہا تھا اعلان کرنا ہے کب آ رہا ہے. اور جو ٹیم بنانے والی ہے عبقری روحانی کارٹون، وہ بہت محنت کرے. مجھے انہوں نے ڈیٹ بتائی تھی، پتہ نہیں کہاں گئے وہ ٹیم، کہاں گئی ڈیٹ بتانے والے، کہاں گئے. آئی ٹی روم میں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں بہت سارے مل کے. اللہ پاک وہ ہدایت دے ان کو، پتہ نہیں کہاں گیا وہ اور اعلان کہاں گیا. دعا مانگے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بس قبول کر لے اور معاف کر دے اور رحم کر دے اور رحمت کر دے. اپنی عطا، اپنی بخشش، اپنے فضل اور کرم کو وسیع کر دے، وسیع کر دے. بن مانگے عطا فرما، پل پل اپنی رحمت بن مانگے عطا فرما. دنیا آخرت کی ساری خیریں بن مانگے عطا فرما. آمین 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 برحمتک. آج سوال و جواب کی نشست ہے، بدھ اور اتوار کو سوال و جواب کی نشست ہے. 19 مارچ رات 7 بجے عبقری روحانی کارٹون پہلی دفعہ پوری دنیا کو دیکھنے کو ملیں گے. 19 مارچ رات 7 بجے عبقری روحانی کارٹون کی پہلی قسط چلے گی، وہ دیکھنا نہ بھولیں. 19 مارچ رات 7 بجے پاکستانی. سوال و جواب کچھ خواتین کے ہیں، کچھ آپ کے بھی ہیں. کہتے ہیں 11 سال کا بیٹا ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے. افحسبتم اور اذان مسلسل پڑھیں، باقی وظائف کی بھی اجازت ہے. وزن بڑھ گیا، نیند زیادہ آتی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، مہمانوں کے سامنے بھی سو جاتی ہوں. اپنے دسترخوان پہ کنٹرول کریں. سب سے پہلے دسترخوان پہ نظر رکھیں. سب سے پہلے جو دسترخوان پہ نظر رکھتا ہے وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. دسترخوان پہ نظر رکھیں. ہاتھ کو کنٹرول کریں. کھانے میں وزن خود ختم ہو جائے گا. جب وزن کم ہوگا نیند خود بہت ٹھیک ہو جائے گی جو بہت زیادہ آتی ہے. ذاتی مکان کاروبار ہو، روحانی جسمانی صحت ہو، وضو کی دعا مسلسل پڑھیں. اس میں ذاتی مکان کاروبار بھی ہے، سکون بھی ہے. کہتے ہیں آپ کے اور تسبیح خانے کے دشمنوں کی نیت سے قنوت نازلہ پڑھنے کی اجازت؟ ہاں اجازت ہے، ہر بندہ اپنے لیے جو بھی مقرر کرے عمل. اب تو عشق کی بات ہے. 13 سال ہو گئے، شوہر خلاف ہو گئے اور شوہر سے اختلاف ہے. تو شوہر سے اختلاف ہے تو میں نے لقد جاءکم رسول سورۃ مومنون کی آخری 2 آیات جو ہیں، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اس معاملے میں بہت طاقتور دیکھی ہیں.
جادو، بندشیں، انمول خزانے اور وضو کی دعا کی اجازت، سب کو سب دعاؤں کی اجازت ہے۔ اگلا سوال، بیٹی 3 ماہ سے چیختی چلاتی ہے، سکول نہیں جاتی، تو اس کے کانوں میں افاسیپٹم اور اذان پڑھ کے دم کریں اور اس کے گلے میں جنتی تعویذ ڈالیں، جنتی تعویذ جو میں نے عام کیا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے عبقری کو سعادت دی ہے کہ 14 صدیوں سے کتابوں میں تھا، لیکن عام کرنے کی سعادت اللہ نے عبقری کو دی ہے۔ عام کتابوں میں تھا لیکن عام کرنے کی، اور محدثین کے پورے حوالے، روایات۔ روحانیت کا عروج پانا ہے، شوہر نماز وظیفہ نہیں پڑھتے، آپ کا احساس خود روحانیت کا عروج ہے، آپ کرتے رہیں، شوہر کی روح کو ہدیہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ نماز تصویر پڑھیں گے۔ 7 سال ہے، اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے لیے جو وظائف بتاتا ہوں، سورۃ بقرہ چاند کی پہلی سے 7 تک 1 بار، سورۃ والشمس اور والتین 40 بار صبح شام یا 11 بار صبح شام، اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 70 بار یا متین۔ اگلا سوال ہے، 25 سال سے چہرے پر چھائیاں ہیں، کیل مہاسے ہیں، ہلدی کچور اور پودینہ، یہ 3 چیزیں ہم وزن، پودینہ خشک پیس کر آدھا چمچ صبح شام یا صبح دوپہر شام لیں، کچھ عرصہ استعمال کریں، جلد کی بیماریاں، چھائیاں، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی چیز اثر نہیں رکھتی، روزگار بھی نہیں ہے، یہ جو اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، اس کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ۔ اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 12 تسبیح والا عمل بہت طاقت رکھتا ہے۔ وظائف میں توجہ خود بنا سکتے ہیں یا مرشد کی توجہات سے بنتے ہیں؟ اصل اپنے کی بندے کی سچی طلب ہوتی ہے، توجہات تو مل رہی ہوتی ہیں تو کوئی حاصل کرنے والا ہو۔ جیسے بڑی تاروں میں کرنٹ تو موجود ہے، چھوٹی تار ساتھ صحیح لگائیں تو پھر اس میں بھی کرنٹ آ جائے گا۔ تو اصل تو انسان کی اپنی طلب ہوتی ہے سچی۔ گھر میں جھگڑے ہیں اور پریشانی ہیں، سورۃ والسماء والطارق کی آخری آیات کتنی بنتی ہیں؟ انہم یکیدون کیدن، 2 یا 3 بنتی ہیں؟ 3 آیات سورۃ والسماء سورۃ الطارق کی انہم یکیدون کیدن سے، اس کو 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور واللہ اشد باسا واشد تنکیلا بہت کثرت سے پڑھیں۔ شوہر 8 ماہ سے ہسپتال میں ہے، ٹھیک ہو کر نکلتے ہیں، پھر کوئی حادثہ ہوتا ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کے کئی سوالات کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیٹی کا کان بہتا ہے، انجیر 3 عدد رات کو بھگو دیں، صبح ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھگوئیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے صبح انجیر کھا لیں، پانی پی لیں، سردی ہو تو نیم گرم پانی، گرمی ہو تو تازہ پانی، بچی چھوٹی ہو تو 1 انجیر، اس سے بڑا فرد ہو تو 2 انجیر، اس سے بڑا ہو تو حد 3 انجیر، صبح شام، صبح بھگوئیں تو شام، شام بھگوئیں تو صبح۔ کانوں کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ بہنوں کو فالج ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، اصل میں خواتین کے بہت زیادہ سوال تھے، ان سوالوں میں اکثر سوال ایک طرح کے تھے تو ان کو ہم نے اکٹھا کر دیا۔ بہنوئی کو فالج ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، فالج کا علاج اناب باریک پیس لے، اکیلے اناب میں، جو بھی بندہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اسے کہتا ہوں 5 کلو کھا، 5 کلو سے مراد تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہے، صبح دوپہر شام 1 چمچ 2 چمچ، دن میں 1 2 3 4 دفعہ۔ اللہ کے فضل سے میں نے کئی لوگ ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں۔ بچے کام کر کے دیتے ہیں، لوگ پیسے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، ان سے کہیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں۔ 6 سال سے بچے کے پیشاب کا مسئلہ ہے، پیشاب بچہ کر دیتا ہے بستر پہ، اس سے چنے اور کشمش کھلائیں بچے کو، تلوں والی ریوڑیاں جس پہ تل ہوں زیادہ، میٹھا زیادہ نہ ہو، وہ کھلائیں، اور ایک دوا ملتی ہے معجون فلاسفہ، وہ تھوڑا تھوڑا کھلائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے کوئی سوال؟ آپ حضرات کے جنتی تعویذ اپریل 2025 صفحہ نمبر 63 میں حوالہ جات کے ساتھ دوبارہ شائع ہو رہا ہے۔
آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ جو عبقری رسالہ آ رہا ہے اس کو مسلسل میرے اعلانات میں لکھیں، ٹھیک؟ اور جو عبقری رسالہ آ رہا ہے اپریل کا، تو اس میں جنتی تعویذ دوبارہ شائع ہو رہا ہے۔ جی سوال؟ ہاں جی، کسی کا سوال؟ جی، جاب کے لیے پریشان ہوں، گھر میں بھی پریشانی ہے۔ بیٹھے، انمول خزانہ پڑھیں، یقین اور عشق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دونوں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ نمبر 1، نمبر 2 بہت زیادہ پڑھیں انمول خزانہ، کچھ عرصہ لگاتار کریں، صبر سچی راہیں کھلیں گی، سب راستے کھلیں گے۔ اور کہا میری بیٹی ہے، اس پہ جنات کا اثر ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے۔ اللہم بسمک کہف کی تمیر، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ افاسبتم اور اذان جو ہے اس کو توجہ دیں۔ اچھا، ایک درخواست ہے، یہاں کچھ احباب بیٹھے ہیں دہی والے، ابھی تک آپ ہمارا دہی نہیں سیٹ کر سکے۔ میں یہاں پورے خرچہ کر رہا ہوں، دہی کی کوالٹی کے بارے میں 100% مطمئن نہیں ہوں، جبکہ بہت اچھی ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ جی اولاد نہیں ہے، 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن رزق اور اولاد کے لیے، جادو کے لیے بہت طاقتور ہے، اور پھر اگلے 129 دن اس طرح مسلسل پڑھیں اولاد کے لیے، اور سورۃ والشمس کو والتین اولاد کے لیے۔ جی نہیں، خواب نہیں، خواب لکھ کے ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں بڑی تاروں میں کرنٹ موجود ہے اور چھوٹی تاریں جو ہے اس سے لگے گی تو کرنٹ آئے گا، تو کہتے ہیں طلب بھی سچی ہے، ممکن ہی نہیں طلب سچی ہو اور کرنٹ نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، کہتے ہیں یہ آج اعلان کر دیں، اس کے بعد اٹھ کے بھول گیا ہے، تو آئندہ میرے سامنے نہیں بیٹھے گا، وہ زندگی بھر کبھی نہ بیٹھے گا، نہ اہل انسان ہے۔ جی کہتے ہیں نوکری سے مجھے فارغ کر دیا ہے، میں بحالی چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ایک عمل آپ بتائیں، آپ کیا خیال ہے؟ جی کون سا عمل ہونا چاہیے نوکری کے لیے؟ جی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ انکا انت میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ جی تو انشاءاللہ وقار ملے گا، عزت ملے گی۔ جی نہیں، درس سنتے وقت لیٹنا، ذکر اذکار کرنا نہیں، کو درس سننا خود ذکر ہے۔ اگر دیکھیں، اگر نہ ہوتا تو پھر امام کے سامنے پیچھے کیوں حکم ہے خاموش کھڑے رہو؟ یہ خود ذکر ہے اور اسی سے ذکر کی دنیا نکلتی ہے۔ جی بھائی اونچا بولے۔ میرے حضرت نے مجھے میں نے اپنے حضرت کو کبھی اللہ والا نہیں کہا، کیونکہ تسبیح خانہ وہ ہے جہاں مرشد کے ادب آداب نہیں بتائے جاتے، لیکن ہمیں تو سیکھنا چاہیے۔ مرشد کو کبھی میں نے حضرت کہا، انہوں نے مجھے اللہ والا کہا، میں نے اپنے مرشد کو کبھی اللہ والا نہیں کہا۔ کہنا کوئی حرج نہیں ہے کہ لفظ بعض اوقات لفظ ہوتے ہیں، وہی چھوٹے بن جاتے ہیں، وہی بڑے بن جاتے ہیں، وہی چھوٹے ہیں، اسی سے ادب ہے، اسی سے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟
بھائی یہ ایسا بول رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ہاں بھائی آپ بتائیں، آپ اپنی بات کریں اللہ والے. ہاں اچھا اچھا، تو آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بیٹے کا بیت الخلاء کی دعا پڑھ کے، بیت الخلاء کی دعا پڑھ کے تصور کے ساتھ بیٹے کے مسلسل پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی آپ بولیں. کہتے ہیں ہم سب بھائی بیمار رہتے ہیں، کاغذ واپس کر دیں، سب بھی بیمار رہتے ہیں، نماز پڑھیں نماز کو دل نہیں کرتا. آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں اور بہت کثرت سے پڑھیں، بہت کثرت سے پڑھیں. جی 3 سال سے روزگار نہیں اور بیمار ہوں. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بہت کثرت سے پڑھیں اور باقی وظائف کی بھی اجازت ہے. بیٹا کہتے ہیں بہت غصے میں رہتا ہے، اس کا تصور کر کے وہ عمل سورۃ طارق کی آخری آیات انہم یکیدون 25 بار واللہ اشد باسن واشد تنکیلا مسلسل پڑھیں. سورۃ فاتحہ 9000 ایام 20 میں پڑھی، کہتے ہیں میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، جزاک اللہ. جی گھر میں لڑائی جھگڑے یہی عمل سورۃ والسماء والطارق اور واللہ اشد باسن. امی ہے 30-35 سال سے جنات کا مسئلہ ہے، تو افحسبتم اور اذان والا عمل مسلسل بہت زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کاروبار بھی اسی میں ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور باقی جو ابکری کے عمل ہیں ان کی بھی اجازت ہے. دکان پہ گاہک نہیں آتا، آتا ہے تو سودا لے کے نہیں جاتا، گاہک نہیں آتا. سورۃ والضحیٰ کا عمل کریں. سورۃ یاسین جس کی ہر مبین پہ 11 بار سورۃ والضحیٰ جو ہے، بھئی یہ پرچیاں نہ لو، یہ پرچیاں بہت ہیں، یہ پرچیاں جمع کی تو نہیں ہو سکے گا. چند آپ کا جواب دوں گا، پھر میرے اپنے معمولات بھی ہوتے ہیں، کیا کروں. میں نے کیا آپ کو جواب دیا؟ سورۃ والضحیٰ 1 بار سورۃ یاسین پڑھیں، جس کی ہر مبین پر 11 بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، کسی وقت بیٹھ کے جم کے ٹک کے، تو انشاءاللہ کچھ عرصہ کریں، وسعت اور رزق کے دروازے کھلیں گے. بھائی یہ بندے کھڑے ہیں، آپ اس کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہو، میں نے دیکھ لی، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. ہاں یہ اندر جوانی بول رہی ہے. آپ بھی یہی عمل کریں سورۃ یاسین والا. ہر بندہ کہتا ہے مجھے نئی چیز بتا، اگر میں بتاؤں وہ چھپ کر کے دیکھتا ہے کہ اس نے شاید میری بات نہیں سنی، حالانکہ فقیر کی بات عشق ہوتا ہے. مٹی اٹھا کے دے دے کہ ٹھیک ہے شفا ہے. جی یہی سورۃ یاسین کا عمل جس کے ہر مبین پہ سورۃ والضحیٰ ہے، اور سارا دن جو ہے آپ اللہم اکفنی بحلال کا آپ بھی. جی انمول خزانہ بہت زیادہ پڑھیں، سب سے زیادہ، اور باقی جو وظائف کر رہے ان کی بھی اجازت ہے. جی ایسا بول رہے ہاں جی آپ اونچا بولیں. ہاں وظیفہ ایسا دے دیں جس گھر میں پڑھیں تو پیار محبت ہو جائے. واللہ اشد باسن واشد تنکیلا یہ پڑھیں، اور 40 بار آیت الکرسی صبح شام پڑھیں. جی قرضہ بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے. قرضہ یہ اللہم اکفنی بحلال عن حرام کا والی دعا کے 1.25 لاکھ کریں، سارے قرضے سب کچھ اتر جائیں گے. مرغی کے لیے وہ سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری 3 آیات ہیں بہت تجربہ شدہ ہیں، اور جنتی تعویذ گلے میں ڈالیں، اور وہ تعویذ جس میں بسم اللہ والا
با 19 بار وہ مسلسل چوسیں. بیٹی کی شادی ہے، داماد پریشان کر رہا ہے، تو بیٹی کو کہیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھے، اور کچھ ذرا حوصلہ اور صبر بھی کرے، کچھ مزاج میں بھی یہ کریں، اور 40 بار سورۃ والضحیٰ صبح شام پڑھے سارا گھر. ٹھیک ہے، ٹھیک. سورۃ انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 بہت کثرت سے، لیکن کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں آپ. جی جی. بھائی ہے معدہ ہمیشہ خراب رہتا ہے، تو خراب کیوں کرتا ہے؟ کھانا کھانا اور کھانا. میری درخواست ہے کہ اس کو احتیاط کریں، کھانے میں احتیاط کریں، اور بلنگو اور ہلدی، 1 پاؤ بلنگو ہو 1 چھٹانک ہلدی ملا کے چمچ صبح شام استعمال کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی. اس نے پیسے واپس نہیں کیے. سورۃ فیل 70 بار صبح شام، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کثرت سے پڑھیں، دے دے گا. ہاں جی بتائیں، مختصر بات کریں. ہاں جی آپ بولیں. سورۃ بقرہ مسلسل روزانہ پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ روزانہ 3 دفعہ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے. جتنے دفعہ پڑھ لیں اجازت ہے. جی آپ. اچھا. کون حفاظ کرام ہیں مدارس سے جن کا محافظ تعلق ہے؟ کھڑے ہو. 3 4 ہیں مجھے پتا ہے. کون ہے جو 3 4 5 6 یہ تو زیادہ کھڑے ہو گئے. سامنے آ جائیں اس طرف، بس جو ہیں وہی آ جائیں. آ جائیں ابھی فوراً آ جائیں. جو حفاظ کرام ہے ادھر آ جائیں سامنے. اچھا جی، اور سوال کسی کا؟ 3 نمبر حال میں چلے جائیں حفاظ کرام. اور کسی کا سوال؟ بھائی نہیں، ایک جو کھڑے تھے اللہ والے جو بیٹھ جائیں. جو 2 بندہ ایک بندہ رہ گیا تھا کھڑے، باقی تشریف رکھیں. 1 بندہ کھڑا تھا، باقی آپ بھی بیٹھ جائیں. آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کھڑے تھے. جی پہلے نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا بھائی ہے، اس کا نام تبدیل کرنا ہے، تو اس کا نام اسامہ ہے. یہ صحابی کا نام ہے، بلکہ اہل بیت میں بھی یہ نام آتا ہے کتابوں میں. تو یہ نام رکھ لیں. کیا حال ہے؟ غصہ اس کو بہت آتا ہے، نکتہ نہیں ہے. اسامہ میں نکتہ نہیں ہے، غصہ. جلال آپ کا نام؟ آپ کا تو اس سے زیادہ آپ ہے. تو غصہ ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، پھر جلال جمال میں بدل جاتا ہے. ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ چاہے کوئی بھی نام ہو، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے 4 درجے بیان کیے ہیں انسان کی زندگی کے. کون سی آیت ہے، کوئی بیان کرے گا؟ کوئی 4 درجے ہیں. ظلومن جہولا تو عمومی ہے، جوانی کے 4 درجے بیان کیے ہیں. تفاخرو کہاں آتا ہے؟ بولو. 4 درجے ہیں. بولو آیت. حافظ تو سارے ہم نے اٹھا دیے. تو یہ غصہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ نہیں. لعب ولہب وزینۃ وتفاخر. یہ 4 درجے، لہو لعب زینت تفاخر، یہ 4 درجے بیان کیے اللہ نے انسان کے.
ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اچھا خود 4 درجوں سے نکل کر کہتے ہیں بچہ بدتمیز ہے. وہ ایک عمر ہے، ایک حصہ ہے اس کا، عمر ہے، اس کا حصہ ہے. ہاں اس کے ساتھ سختی نہ کریں، زبان سخت نہ کریں، محبت پیار سے ادب سکھائیں. تربیت اور تہذیب ضروری ہے، لیکن تربیت اور تہذیب میں اس کو کچل نہ دیں. یہ اسلام نے سکھایا ہے. آج وہی اسلام کا سکھایا ہوا نظام ایک نعرے کی شکل میں آیا ہے، مار نہیں پیار. میرے کملی والے نے جو فرمایا، مار نہیں پیار، اچھا لفظ ہے، اچھی بات ہے، مجھے لفظ اچھا لگتا ہے. اللہ ہمیں خیریں عطا کرے، عافیتیں عطا کرے، برکتیں عطا کرے. خوش ہیں؟ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ سے ڈر لگتا ہے، سچ پوچھیں، حقیقت ہے. مہمان کسی ہستی کے ہیں، آپ مہمان کسی ہستی کے ہیں، بہت بڑی ہستی کے مہمان ہیں. اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں. نسبتیں آپ کی بہت اونچی ہیں، اس لیے میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. آپ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ آپ کی شایان شان خدمت ہو جائے. اللہ میرا جذبہ بھی سچا رکھے اور میری آپ کی خدمت بھی قبول فرمائے. ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حبیب الرحمان بھی ادھر 3 نمبر حال میں چلا جائے.